تو لوگ کیا کہتے ہیں جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں، جب وہ گھر جاتے ہیں ان کے والدین کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑا کرو، پوری قوم کدھر جا رہی ہے، پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرنے بیٹھے. پوری قوم کہہ رہی ہے جہیز لو، باقاعدہ لکھوایا جا رہا ہے کہ جہیز میں کیا کیا دو گے، گاڑی بھی دو گے، ٹی وی بھی دو گے، کیش کتنا ہوگا، یہ کیا ہوگا. مولوی صاحب کہتے ہیں جہیز لینا بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے. پہلے سے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دو، کم از کم پہلی رات کو بیوی کو اپنے بستر پہ تو سلاؤ، اتنی غیرت تو ہونی چاہیے. پہلی رات کو بیگم صاحبہ جس بستر پہ دلہن سوتی ہے وہ بھی اس کے ابا نے دیا ہوتا ہے، اور داماد بھی اسی بستر پہ ابا کے دیے بستر پہ سو رہے ہیں. بھائی تمہیں اللہ نے بڑا بنایا تھا، عورت پہ خرچ کرنے والا بنایا تھا، تمہاری اسی وجہ سے تو معاشرے میں عزت ہے. تم کم از کم پہلی رات کو تو اپنا بستر مہیا کر دو. وہ بھی کہتے ہو بیگم تم جب آؤ گی نا تو بستر ساتھ لیتے آنا. آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اسے یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں یار پلیٹیں ساتھ لیتے ہوئے آنا. اپنے نہیں آ رہی سمجھ میں، کیا کروں. دلہن سے زیادہ معزز کوئی مہمان ہوتا ہے؟ سب سے معزز مہمان انسان کی زندگی میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دلہن، سب سے معزز مہمان. اس کے لیے لوگ پتہ نہیں استخارے نکلواتے ہیں اور وظیفے پڑھتے ہیں. بھائی واحد مہمان ہے جس کے آنے کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس مہمان کا یہ اکرام ہے کہ بستر اپنے ساتھ لیتے آنا، بیگم تکیہ اپنے ساتھ لیتی آنا، اور اس پہ بچھانے کی چادر بھی اپنے ساتھ لیتے. اور ہاں جب تم آؤ تو مہمان بھی آئیں گے تو صوفے بھی ساتھ لیتے، تاکہ تمہارے گھر سے جب کوئی تمہارے بھائی چاچے ماچے جو بھی آئیں تو وہ صوفے بھی تمہارے ہونے چاہیے جن پہ وہ بیٹھے ہیں. اور پلیٹیں بھی لیتی آنا. ایک بات میں بھول گیا تھا، پلیٹیں بھی. بھائی یہی تو ہو رہا ہے، ڈنر سیٹ بھی آ رہا ہے، صوفے بھی آ رہے ہیں، الماریاں بھی آ رہی ہیں، کارپیٹ بھی آ رہے ہیں. تو بیگم کارپیٹ بھی لیتی آنا چلنے کے لیے تاکہ ذرا اچھا لگے. اور جب تم ہمارے گھر میں آ رہی ہو مہمان بن کے، تو میں چاہتا ہوں جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے لوگ گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، کلر وغیرہ کروا دیتے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں. تو تم آ رہی ہو تو میں چاہ رہا ہوں میرا گھر پہلے سے ڈیکوریٹ ہو، تو آنے سے پہلے یہ سارا کام کروا دینا. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا، حالانکہ سب معذرت کے ساتھ سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے شادی شدہ لوگ ہیں یہ سارے پروسیس سے گزر کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو وہ پورا ڈیکوریٹ کون کرواتا ہے؟ آپ صرف اتنا کرتے ہیں بھنگی چمار کو 5-10 روپے دے کے جھاڑو لگوا دیتے ہیں. یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اسی سے جھاڑو بھی لگوا لیتے ہیں. صرف اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے. جو بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے، وہ سارے کون کرواتا ہے؟ آپ کا سسرال کرتا ہے. وہ ڈیکوریشن کے لیے کلر اور یہ سب چیزیں تو کم، اس میں تو بہت کم پیسے خرچ ہوتے ہیں نا صفائی میں. اصل خرچہ تو ہوتا ہے آپ کے گھر میں فرنیچر کیسا ہے، اصل ڈیکوریشن تو اس سے ہوتی ہے. زیادہ جو مہنگائی ہے کہ الماری کیسی ہے آپ کی، بیڈ کیسا ہے، اس پہ گدا کون سا ملٹی فارم کا ہے یا پرانا اتوار بازار سے تو نہیں لے کے ڈال دیا کہیں آپ نے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی میں آپ سے آپ کی کلائیاں چیک کرواؤں گا، اس پہ جو گھڑی ہے، میری یہ گھڑی اپنی ذاتی ہے، یہ سسرال سے نہیں آئی ہے. گھڑیاں بھی سسرال سے آ رہی ہیں، اور آگے چلیں پجامے بھی سسرال سے آ رہے ہیں، پینٹیں سسرال سے آ رہی ہیں، شرٹیں سسرال سے آ رہی ہیں. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا یہ ساری چیزیں تم دیتے، تم الٹا ساری چیزیں لے رہے ہو. پٹھانوں کے ہاں ایک بڑی اچھی رسم ہے، پٹھانوں کی بھی آج کل 2 قسمیں ہو گئی، ایک جاپانی پٹھان، ایک چائنا کے پٹھان. اب چائنا کے پٹھان بھی بہت ہو گئے جن میں وہ اصل اوریجنل کلچر ہی ختم ہو گیا ہوں. جو اوریجنل پٹھان ہے ایک دھیلا لڑکی والوں سے نہیں لیتے آج بھی، جو اوریجنل ہیں. اور لڑکی والے لڑکے کا اتنا خرچہ کرا دیتے ہیں کہ اس کا خون چوس لیتے ہیں بیچارے کا. سارا خرچہ انہوں نے مردوں کے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے. بارات کا کھانا نہیں ہے ان کے ہاں، اگر بارات کا کھانا ہوتا بھی ہے تو وہ بھی مردوں سے پیسے لیتے ہیں، اس کے شوہر سے پیسے لیے جاتے ہیں، داماد سے یا سسر سے. تو وہ وجہ اس کی ہے کہ ان پر انگریزوں نے حکومت نہیں کی ہے 100 سال. ایک انگریز خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے یہاں جہیز ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے، تو یہ آپ کے کلچر میں کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے ہے کہ ہم پر تم لوگوں نے 100 سال حکومت کی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تم لوگوں نے ہم پر ہندوستان میں 100 سال حکومت کی ہے، تو ہمارا اپنا اوریجنل کلچر بہت اچھا تھا. تمہاری حکومت کی وجہ سے ہمارا اپنا کلچر برباد ہو گیا، تمہاری وہ برائیاں ہمارے اندر آ گئی. آپ کہہ سکتے ہیں انگریزوں میں جہیز نہیں ہے، اب نہیں ہے، پہلے تھا. اب تو وہاں کے فیملی سسٹم ہی ختم ہو گیا تو جہیز کیا.
تو وہ ہے ہی نہیں. اور ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا, جب لڑکیاں زیادہ ہوں گی اور جہیز کی فکر آدمی کو پریشان کرے گی, بھئی ایک ایک بیٹی پر اتنا اتنا, تو لوگ کہیں گے, ابا کہے گا بیٹا جاب کرو جا کے, شادی وادی کی فکر چھوڑو, ختم کر. انگریزوں کا کلچر بھی تو ایسے ہی تباہ ہوا ہے کہ بھئی کون لڑکیوں کی شادیوں کی ٹینشن سر پہ رکھے, ایک عذاب ہے, ایک مصیبت ہے, چھوڑو جاب کرو. اب ماں باپ یہی کروا رہے ہیں بچیوں کو, بیٹا یہ رشتوں کی تلاش, پھر شادی ہو کے پھر بڑے بعض مسائل, بندہ 2 نمبر ملتا ہے, اس سے طلاق لینا ایک بڑی مصیبت ہے. پھر طلاق لیں گے تو پہلے کنواری کی نہیں ہو رہی تھی, اب طلاق کے بعد کہاں ہوگی. تو اب ماں باپ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں کہ یار یہ ٹینشن چھوڑو, جاب کراؤ بیٹا, خود کماؤ خود کھاؤ, کوئی بندہ سمجھ میں آتا ہے تو وہیں شادی کر کے اطلاع دے دینا ہمیں. یہ سیٹ اپ آہستہ آہستہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے, ابھی زیادہ نہیں ہے, لیکن اگلے چند سالوں میں یہی ہو جائے گا, کیونکہ ٹینشن کی, فکروں کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر وہ کلچر برباد ہو جاتا ہے. تو اب مولانا لوگ کیا بولتے ہیں, بھائی یہ ناجائز ہے, بارات کا کھانا بولو نا بھائی ناجائز ہے, یہ جہیز لینا, صوفے اور یہ ساری ڈرامے بازیاں غیرت کے خلاف ہے, مایوں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آج کل شادی بیاہ میں, بھائی ان سے خرچہ زیادہ ہوتا ہے, نکاح مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر بے حیائی کتنی ہوتی ہے. آپ شادی اس لیے تو کر رہے ہیں کہ آپ کو دلہن مل رہی ہے, لیکن اس دلہن کو حاصل کرنے سے پہلے کتنی دلہنیں دیکھ لیتے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, جوتا چھپائی ہو رہی ہے, سالیوں سے پھر فری ہو رہے ہیں, وہ سالیاں پیسے لے کے مانگ رہی ہیں, وہ جوتا دوں گی تو پیسے, اس میں مرد کو جوتا چھپانے میں چھپنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا یہ لڑکیوں سے وہ گپے مار رہا ہوتا ہے اور دلچسپی لے رہا ہوتا ہے. شادی سے پہلے 10 شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں اس کی. تو یہ سارا ڈرامے بازی, مولویوں کی کتنی خشک شادی ہوتی. میری جب بھی شادی ہوئی ہے کچھ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں, چلو 1 دفعہ ہوتا ہے 2 دفعہ ہوتا ہے, جب بھی شادی ہوئی ہے ایسے گئے ہیں, کوئی سالی بھی سامنے نہیں آئی, نہ کوئی اس کی کزنیں, نہ کوئی ایسے انٹرٹینمنٹ. گئے 2-4 بندے, وہ بھی کوئی اوریجنل تھے, کچھ ادھار لیے ہوئے تھے کہیں سے, کچھ تو اوریجنل تھے, یہ میرے اوریجنل ماموں ہیں, یہ والے محلے والوں سے ادھار لیے, ان کے ماموں تھے دوست کے, ہم نے ان کو یار شادی ہو جائے گی تو واپس کر دوں گا, کیونکہ بارات میں 2-4 ماموں تو ہونے چاہیے نا, رشتے دار ہونے چاہیے. اس قسم کی پھیکی پھیکی گئے. اور پہلی جب میری شادی ہوئی تو کتنے افراد تھے بارات میں, میرے بڑے بھائی تھے, بھابھی, میں اور میری والدہ, یعنی 2 مرد 2 عورتیں, یہ 4 افراد تھے بارات میں. اور یہ بھی جاتے ہوئے تھے, واپسی پہ بھائی اور بھابھی الگ چلے گئے, میں اور والدہ اور دلہن ساتھ. تو واپسی پہ کتنے آدمی, 3 افراد. یہ لوگ کہتے ہیں کوئی شادی, یہ کوئی شادی. آپ لوگ جس طرح سے کرتے ہیں اس میں آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. چند دن کا مزہ ہے, اس کے بعد لاکھوں روپے کے قرضے اور ایک ٹینشن, اور پھر جو پھڈے بازیاں. جب اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کام کرو گے تو اللہ اس میں سکون اور اطمینان چھین لیتے ہیں. تو اتنی اپنی آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں مولوی, جو مولانا آدمی آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے, آپ سے خرچہ بچا کے خود تھوڑی لے رہا ہے. یا تو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں نا بھائی سادگی سے شادی کرو اور جو پیسے بچ جائیں وہ مجھے دے دو, پھر آپ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا اپنے چکر میں, جیسے پیغمبر دعوت دیتے تھے نا اپنی قوم کو, دیکھو ہم تمہیں بت پرستی سے روک رہے ہیں, لا اسألکم علیہ اجرا, اس پر ہم تم سے کوئی کمیشن تھوڑی مانگ رہے ہیں, پوری قوم کی دشمنی مول رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہمیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں, کیونکہ غلط بات جب ہی کہی جاتی ہے جب اس میں کوئی مفاد ہوتا ہے, ورنہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ غلط باتیں کرے گا لوگوں کے سامنے. کوئی مفاد ہوتا ہے, کوئی سیاسی مفاد, کوئی ووٹ لینے ہوتے ہیں یا پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو انسان غلط باتیں کرتے ہیں. جب کوئی پیسے چاہیے ہی نہیں اور صحیح بات کرنے میں لوگوں کی مخالفت بھی ہو رہی ہے, تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آدمی صحیح بات ہی کر رہا ہے, غلط نہیں کر رہا. تو ہم اگر آپ سے کہہ رہے ہوتے بھائی یہ جہیز کا خرچہ بچا کے ہمیں دے دو, تو پھر اب کوئی بات بھی تھی. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں دو, ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر ترس کھاؤ, جن کے بیٹیاں ہیں ان پہ ترس کھاؤ, تاکہ ان کے لیے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں. جب سب کریں گے تو پھر انسان کو شرم نہیں آئے گی, ورنہ ہر آدمی شرما شرمی میں جہیز دے رہا ہے کہ یار سب نے دیا, میں نے اگر نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا. اسی چکر میں تو کم از کم دیندار تو التزام کر لیں اس کا. تو مولانا لوگ پھر وہ میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے, وہ ہمارے ابا منع کرتے ہیں بھائی ان مولوی صاحب کے بیان میں نہ جایا کرو, یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں. یہ تو سارے ہمیشہ سے عجیب ہی سی باتیں کرتے آئے ہیں. پیغمبروں کی دعوتیں ماحول اور کلچر میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کے مخالف ہوتی ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہیں, بعض کو سمجھ میں نہیں آتی. تو فائدے کی باتیں